اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃً و سلامًا علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو خالق کائنات بھی ہے، مالک جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتیمہ دوراں، سرخیر زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد ہمارا یہ تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کا یہ تیسرا پروگرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی تسمیہ کے حوالے سے آج ہم اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ورنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر بھی گفتگو کریں تو 20 لیکچرز اور دروس تیار ہوتے ہیں۔ پچھلا ہمارا تسمیہ کی برکات تھی اور آج تسمیہ کی برکات سے مصائب سے نجات، اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے، امید ہے کہ آپ نے جو پروگرام 2 سماعت فرمائے اس میں آپ کو کافی معلومات بھی ملی ہوگی اور یہ پتہ چلا ہوگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کتنے اسماء الہیہ اور کتنے راز چھپے ہوئے ہیں، اور جب کوئی بندہ صدق دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے اور اس کو تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، حجاج بن یوسف کتنا ظالم بادشاہ تھا، اس کے ظلم کے قصے اور کہانیاں زد و عام ہیں، کتابوں میں موجود ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت انس بن مالک کو حجاج بن یوسف کے پاس لے جایا گیا، کیونکہ وہ ظالم تھا اور ظالم متکبر بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ، آپ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، یہ میرا لشکر، یہ میری دولت، یہ میرا کرو فر، یہ معاملات دیکھو، اور یہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیسے ہیں۔ گویا وہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ دے رہا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ میرے پاس دولت ہے، اختیارات ہیں، دنیا ہے، لشکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ ناراض ہو گئے اور سخت سست کہا، اور حجاج بن یوسف کو جب برا بلا کہا تو اس نے آپ کو سزا دینی چاہی، لیکن ایسا نہ کر سکا، اور آپ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسی دعا تعلیم فرمائی ہے جس کی وجہ سے مجھ پر نہ زہر اثر کر سکتا ہے، نہ ساحرین کا سحر اثر کر سکتا ہے، اور نہ کسی ظالم کا ظلم اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تو اس حجاج بن یوسف نے کہا کہ وہ مجھے دعا سکھائیے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، تو ظالم ہے، اور ظالموں کو میں ایسے اسرار و رموز اور جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دعائیں اور وظائف نہیں بتایا کرتا۔ اور آپ حجاج بن یوسف کی دربار سے نکل کے چلے گئے، وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ اور جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک خادم نے عرض کی کہ اے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور اس ظالم نے کتنے لوگوں کو شہید کیا ہے، مگر آپ پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا،
آپ کے روب اور دبدبہ کی وجہ سے وہ زیر ہو گیا۔ تو وہ کون سی دعا تھی جو آپ نے پڑھی؟ فرمایا جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جب کوئی مسئلہ ہو، آزمائش ہو، ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، ساحرین کے سحر سے بچنے کے لیے، جادوگروں کے جادو سے بچنے کے لیے، زہر آلود چیزوں سے بچنے کے لیے اگر کوئی یہ دعا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اور وہ دعا کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ جو بندہ صبح 3 بار اور شام کو 3 بار یہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حفاظت میں رکھتا ہے، نہ اس پہ جادو اثر کرتا ہے، نہ کوئی زہریلی چیز اس کے قریب آتی ہے، نہ کسی ظالم کا ظلم اس پر اثر کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو جہنم کے 19 زبانیوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے۔ اس لیے اس میں بھی 19 حرف ہیں، ہر حرف ایک زبانیہ کے خلاف ایک ڈھال ہوگا۔ اس کے علاوہ دن رات کے 24 گھنٹے ہیں، نمازیں 5 فرض ہیں، 5 نمازیں 5 گھنٹوں میں، بقیہ 19 گھنٹے بچے اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو گویا 24 گھنٹے عبادت میں گزریں گے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ جب ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوا تو اکرمہ نے ایک مسلمان کو شہید کر دیا۔ غزوہ بدر میں جب جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مسلمان شہید ہو گیا تو جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو دیکھا اور مسکرائے۔ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مشرک نے ایک مسلمان کو، صحابی کو شہید کیا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں، اس میں حکمت کیا ہے؟ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قاتل اور مقتول کو جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ فتح مکہ کے دن جب مشرکین کو شکست ہوئی تو اکرمہ بھاگ کر سمندر کے کنارے پہنچ گیا، ایک کشتی میں سوار ہوا تو وہاں قلم قدرت نے کشتی کے ایک تختے پر سرسبز حروف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا۔ اکرمہ نے اسے مٹانا چاہا لیکن مٹا نہ سکا، سمجھ گیا یہ کلام الہی ہے، پس وہاں سے واپس آ کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر بندہ مومن تسمیہ کو دل کی تختی پر لکھ لے تو خدا کے فضل و کرم سے امید واثق ہے کہ شیطان اس کو نہ مٹا سکے گا۔ یہ تسمیہ اکرمہ کے ایمان کا سبب بنا، اس طرح یہ تسمیہ مومن کے دل میں ایمان راسخ کا سبب بنے گا۔ پھر وہ اکرمہ مسلمان ہونے کے بعد اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات کو انہوں نے دیکھ لیا کہ جب یہ جہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہو وہاں پر کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی بارش ہوتی ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیصر روم کی طرف اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو قیصر کے دربار میں حاضری کی اجازت طلب کی۔ دربان نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ سے۔ اس نے کہا بڑی دور سے آئے ہو، میں تمہارے لیے ابھی اجازت لیتا ہوں۔ دربان نے قیصر کے دربار میں جا کے کہا کہ ایک دیہاتی آیا ہے اور اس کی عجیب باتیں ہیں، لباس پھٹا پرانا ہے اور گھوڑا دبلا پتلا ہے، اور وہ بار بار کہہ رہا ہے جلدی کرو، مجھے قیصر روم کی دربار میں لے چلو۔ آپ کو اجازت مل گئی اور آپ دربار میں لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے قیصر روم کے پہلو میں جا بیٹھے۔ آپ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی اور سفیر ہوں، مجھے جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، اور میں تجھے 4 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو پہچان، خدا کو ایک مان، اور اپنے قاصد سے حسن سلوک کر اور اپنا دین چھوڑ دے۔ قیصر نے کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بہتر آدمی نہ تھا جس کو میرے پاس بھیجتے؟ آپ نے فرمایا ان کے سارے صحابہ مجھ سے بہتر ہیں، اگر تو لباس کو دیکھتا ہے تو ان کا سب کا لباس مجھ جیسا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنانے کے لیے نہیں بلکہ وہ خدا کی راہ بتانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ قیصر روم نے کہا ہم تجھ پر زہر کا تجربہ کرتے ہیں، اور اگر تم نے زہر پی لیا اور زہر کا تجھ پر اثر نہ ہوا تو ہم جان لیں گے کہ تمہارے نبی بھی سچے ہیں، تمہارا دین بھی برحق ہے۔ آپ نے خوشی سے زہر پی لیا اور آپ نے وہی دعا پڑھی جو میں نے ابھی عرض کی ہے۔ جب آپ نے زہر پیا تو نہایت ہی پکیزہ اور معطر پسینہ بہنے لگا، اس زہر نے آپ کو نقصان نہ پہنچایا۔
قیصر نے آپ کی تعظیم کی اور آپ کو واپس کر دیا۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ساری باتیں بتائیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خالد، یہ بتاؤ زہر پیتے ہوئے تجھے خوف محسوس نہیں ہوا؟ عرض کی، حضور اگر میں آپ کا سفیر نہ ہوتا تو خوف محسوس کرتا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا اور فرمایا یہ دین کی تبلیغ کر کے واپس آنا، تو جب آپ نے فرمایا واپس آنا مجھے پتہ تھا کہ یہ زہر اثر نہیں کر سکے گا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے خادموں پر اس طرح کوئی زہر اثر نہیں کر سکتا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن نہ ہو۔ اور پھر آپ نے جو دعائیں اور جو معمولات آپ نے سکھائے ہیں، میں نے یہ دعا پڑھ کر یہ تسمیہ کی برکت سے اور اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر زہر کا اثر نہیں کیا، کیونکہ میں خدا کی حفاظت پر بھروسہ کر رہا تھا، اسم اللہ کی برکت پر بھروسہ کر کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر بھروسہ کر کے، اور مجھے پتہ تھا کہ یہ ابھی تک تو اللہ کا دشمن ہے اور اس کے غصے سے میں نہیں ڈرتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں ہوں، تو لہٰذا میں نے یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم یہ پڑھا۔ مع اسم ہی پر وقفہ میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ جو اسم ہے اس کی اہمیت کو اجاگر کر دیا جائے، تو جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمہ قسم کی آزمائشوں سے اور مسائل سے اپنی پناہ میں رکھتا ہے۔ اسی طرح دو چار اور بھی باتیں میں عرض کر دوں۔ یہ لفظ ہے نا بسم اللہ، با سین میم، یہ با جو ہے بسم اللہ کی با، یہ با سے مشتق ہے، اس سے ہے بر، یعنی خدا تعالیٰ مومنوں پر بار ہے۔ دنیا اور آخرت میں مختلف نعمتوں کرامات کے ساتھ، اور قیامت کے دن سب سے بڑی کرامت اور شرف مومن کے لیے یہ ہوگا کہ خدا اپنے بندوں کو اپنا دیدار کروائے گا۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ کسی آدمی کا ہمسایہ ایک یہودی تھا، وہ بیمار ہو گیا، وہ مسلمان کہتا ہے، میں اس یہودی کی عیادت کے لیے گیا اور اسے اسلام لانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا میں کیوں ایمان لاؤں؟ تو اس نے کہا آگ سے ڈرتے ہوئے کہا مجھے اس کی حاجت نہیں۔ تو میں نے کہا دخول جنت کی غرض سے ایمان لے آؤ یا جہنم کے ڈر سے ایمان لے آؤ؟ تو اس یہودی نے کہا میں جہنم کے ڈر سے ایمان نہیں لاتا اور دخول جنت کی لالچ سے ایمان نہیں لاتا، تو میں تو اس شرط پر ایمان لاتا ہوں کہ روز محشر اللہ کا دیدار کروں۔ اب ہے یہودی، لیکن وہ تورات اور انجیل اپنی کتابوں میں یہ پڑھ چکا تھا کہ ایسے بندے بھی ہوں گے جو جہنم کے ڈر سے اور جنت کی لالچ سے عبادت نہیں کریں گے، محض وہ اپنے مالک کے مکھڑے کو تکنے کے لیے عبادت کریں گے، دیدار الہی کرنے کے لیے جو ہے وہ اسلام قبول کریں گے۔ ان کی ساری زندگیاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہوں گی، اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے ساری ساری رات وہ عبادتیں کریں گے، ساری ساری رات اپنے مالک و مولا کے حضور گریہ زاری کریں گے۔ اور کئی احادیث مبارکہ میری نظر سے گزری ہیں، مختلف احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یہ اللہ کی رضا کے متلاشی اور اللہ کے دیدار کے متلاشی لوگ، ان کو حکم ہوگا جنت میں چلے جاؤ، پھر بیٹھے رہیں گے۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں میرے عاشقوں کو زنجیروں سے جکڑ کر جنت میں لے جاؤ، وہ فرشتے ان کو کھینچنا چاہیں گے مگر نہ کھینچ سکیں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے عاشقوں کی طاقت کو دیکھا ہے؟ پھر اللہ فرمائے گا ان سے پوچھو یہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ عرض کریں گے میرے مالک ہم نے عبادتیں اس لیے نہیں کی کہ ہم جہنم سے ڈرتے تھے، عبادتیں اس لیے نہیں کی کہ ہمیں دوزخ کا لالچ تھا، ہم تو تیرے دیدار کو متلاشی تھے، دیدار کے متلاشی تھے، تیری زیارت کے متلاشی تھے، ہم تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ حریم ناز کے پردے ہٹا دے گا اور بلا حجاب دیدار ہوگا، اور اللہ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ یہ ذکر سنتے ہی وہ حالت وجد میں جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو وہ یہودی بھی کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اب جب اس نے یہ شرط رکھی کہ میں اللہ کے دیدار کے لیے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو وہ مسلمان کہنے لگا ٹھیک ہے تو اللہ کے دیدار کے لیے مسلمان ہو جا، اللہ تجھے اپنے دیدار سے سرفراز فرمائے گا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں، لیکن تو مجھے لکھ دے کہ تو مسلمان ہو جا، اللہ تجھے اپنا دیدار کرائے گا۔ مسلمان جو تھا اس نے لکھ کے دے دیا۔
اب وہ جب دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، وہ مسلمان کہتے ہیں ہم نے اس کا جنازہ پڑھایا، تدفین کی، اور جب اس کو اللہ کے سپرد کیا تو رات کو میں خواب میں دیکھ رہا ہوں وہ خرامہ خرامہ چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا اللہ نے کیا سلوک کیا ہے؟ کہا خدا نے بخش دیا ہے، اور خدا نے فرمایا تو میری زیارت کے شوق میں مسلمان ہوا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ کے باب پر میں نے گفتگو کر دی۔ اب سین جو ہے خدا کے نام سمیع سے لیا گیا ہے، وہ فرش سے عرش تک ساری مخلوقات کی سنتا ہے۔ ایک مرتبہ زید بن حارثہ ایک منافق کے ساتھ مکہ سے طائف کی طرف گئے، ایک ویرانے میں داخل ہوئے، منافق نے کہا یہاں آرام کر لیں۔ حضرت زید بن حارثہ آرام فرمانے لگے، منافق نے دیکھا کہ حضرت زید بن حارثہ سو رہے ہیں، نیند کی کیفیت میں ہے، تو حضرت زید کو رسیوں سے باندھ دیا اور قتل کا ارادہ کیا۔ حضرت زید کی آنکھ کھل گئی۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا تو مجھے کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے محبت رکھتے ہیں اور میں ان سے بغض رکھتا ہوں۔ حضرت زید نے جب یہ سنا تو عرش کی طرف دیکھا اور فرمایا یا رحمان اغثنی، یا رحمان اغثنی۔ تو منافق نے ایک آواز سنی، تو ہلاک ہو جائے گا، اسے قتل نہ کر، تو ہلاک ہو جائے گا، اسے قتل نہ کر۔ اب یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لفظ رحمان کی برکات دیکھیے، جو رحمان یا رحیم کا ورد کرتا ہے اللہ کی رحمتیں اس کو اپنے دامن میں پناہ دیتی ہیں، اپنی رحمت کی چادر سے اس کو چھپا لیا جاتا ہے۔ تو منافق اس کھنڈر سے باہر نکل آیا، لیکن نظر کوئی نہ آیا، واپس جا کر پھر قتل کا ارادہ کیا۔ پھر پہلی آواز سے بھی زیادہ قریب کی آواز سنائی دی کہ اسے قتل نہ کر۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا، پھر واپس آ کر قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ پھر بالکل قریب کی آواز سنی، اسے قتل نہ کر، تمہیں نہیں کہا گیا۔ اس نے جو دیکھا تو ایک گھوڑ سوار ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اس کے پاس ایک نیزہ ہے، اس نے آتے ہی اس نیزے سے اس منافق کو قتل کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ اور حضرت زید دیکھتے ہیں کہ میرے سامنے وہ تڑپ تڑپ کر ایڑیاں رگڑ رگڑ کے منافق مر گیا۔ حضرت زید سے اس گھوڑ سوار نے کہا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں بتاؤں میں کون ہوں؟ میں جبریل امی ہوں۔ جب تو نے فریاد کی تو میں 7 آسمان میں تھا، خدا نے فرمایا میرے بندے کی فریاد کو پہنچو، اور دوسری آواز کے وقت میں آسمان دنیا میں تھا، اور تیسری آواز میں منافق کے پاس پہنچ گیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح پھر ہے میم اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ عرش سے فرش تک ہر چیز پر اس کی مملکت ہے اور ہر چیز اس کی ملک میں ہے۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں قحط پڑا، لوگ آپ کے پاس آئے کہ چلیے بارش کی دعا کریں، آپ ان کے ساتھ ہو لیے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے دونوں پاؤں پر کھڑی ہو کر دست بدعا ہے اور کہہ رہے الہی میں تیری مخلوق ہوں، مجھے اپنے فضل سے محروم نہ کر۔ خدا نے بارش برسا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا واپس چلو، تمہارے علاوہ کسی اور کی دعا کے نتیجے میں خدا نے بارش برسا دی، کیونکہ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا ہے کتابوں کے اندر۔ تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بتایا کہ کائنات کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اس کی مملکت میں جو بھی اسے مانگتے ہیں اللہ عطا فرماتا ہے۔ ضروری نہیں انسان مانگ رہے ہوں، چیونٹیوں کے مانگنے پر بھی اللہ رحمت کی بارش برسا دیتا ہے۔ اسم پر ایک تھوڑی سی بات کر کے میں گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ابھی تو لفظ رحمان اور رحیم پر بھی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ جو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مواد تفاسیر کے اندر، تصوف کی کتب کے اندر اور مختلف کتابوں کے اندر ہم نے تلاش کیا تو یہ کوئی 30-40 سے بھی زیادہ جا کے لیکچر ہوتے جن کو ہم مختصر کر کے بیان کرتے۔ تو میں صرف آپ لوگوں کو اشارہ دینے کے لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیں، اور پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے گرد ایسا حصار کھینچے گی کہ آپ کو تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کی دولت سے اللہ مالا مال فرمائے گا۔ ایک یونیورسٹی میں ہم گئے تو ایک شخص نے کہا، اسم سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جناب آپ لوگ کہتے ہیں پورا قرآن جو ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہے، شان ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو کہیں نظر نہیں آیا کہ سرکار کا نام ہو۔ میں نے کہا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اس سیر اصل گفتگو کی، اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور بعض لوگ ترجمہ کرتے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ شروع جب کیا تو آپ تو شروع کے نام سے شروع کر رہے ہیں نا، ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میں نے کہا یہاں پر ہے اسم اللہ کے نام سے، بامعنی ساتھ ہے، بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ تو اسم اللہ لفظ ہے،
یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو دیکھیں اسم اس علامت کو کہتے ہیں جو کسی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اسم، اب میرا اسم بھی ہے، میرا جسم بھی ہے، میری جسم کی پہچان کے لیے اسم کا ہونا شرط ہے۔ اسم بتائے گا یہ کس کا جسم ہے، تو لہٰذا اسم ہوتا ہے کسی کی پہچان کرانے کے لیے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کس نے کرائی؟ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ تو صوفیہ کہتے ہیں اسم سے مراد یہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسم ہے، اور اسم جو ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے اور مسند الہ بھی، یعنی یہ خود بھی اپنی ذات میں کسی کی خبر دیتا ہے، اور کوئی دوسرا اس سے نسبت پیدا کر لے تو وہ بھی کامل بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا جو بخاری شریف میں ہے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ اس حدیث پاک سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں واضح ہوئیں، ایک نسبت الی الخالق ہے اور ایک نسبت الی الخلق ہے۔ نسبت الی الخالق سے خدا سے نعمتیں لیتے ہیں، اور نسبت الی المخلوق سے مخلوق میں خدا کی نعمتیں تقسیم کرتے ہیں۔ نسبت الی الخالق کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ محبوب ہم آپ کو غنی کریں گے، اور اتنا آپ کو عطا کیا، غنی کر دیا اور مالا مال کر دیا۔ اور نسبت الی الخلق کے بارے میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو آپ کے در دولت پہ ہے اس کو خالی نہیں موڑنا، جھڑکنا نہیں، عطا فرمانا ہے۔ بس آپ ساری کائنات میں انعامات الہیہ کی تقسیم کے ضامن ہیں۔ ان دونوں مقامات پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوا کہ نہ عطا میں تخصیص ہے نہ تقسیم میں۔ عطا بھی مطلق اور بلا قید ہے، اور تقسیم بھی مطلق اور بلا قید ہے۔ اس طرح سائلوں پر بھی کوئی پابندی نہیں، تم کیا مانگو اور کیا نہ مانگو، جو کچھ بھی مانگو، دنیا مانگو یا آخرت مانگو، سب اس دنیا میں مانگو یا آخرت میں مانگو، اور میرے آقا دنیا میں تشریف فرما ہوں تب مانگو، یا آپ کا وصال ہو جائے مزار مقدسہ میں جلوہ گر ہوں تب مانگو۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یعنی آپ پر ہر آن عطاؤں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ جب عطا میں کمی نہیں آ سکتی تو تقسیم میں کیسے کمی آ سکتی ہے؟ یہی ہے کہ عالم دنیا میں مانگو تب بھی عطا ہوگا۔ جب محبوب نے فرمایا، حضرت ربیہ نے آپ کو وضو کروائے تو محبوب نے فرمایا یا ربیہ سل توتا، اب اس میں فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی خصوص کے لیے نہیں ہوتا، عموم کے لیے ہوتا ہے، یعنی عام ہے، جو مانگو، جتنا مانگو، جس وقت مانگو، جس پیمانے کا مانگو مانگو۔ سل ربیہ توتا، ربیہ مانگو دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا۔ تو حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ محبوب میں آپ سے سوال کرتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رفاقت میں، جنت میں رفاقت ملے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت سجود سے تو نے میری مدد کرنی ہے، جنت میں میرا ساتھ مل جائے گا۔ اب یہ کثرت سجود کی جو آخری حصہ حدیث کا اکثر ہمارے علماء بیان نہیں کرتے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میں کثرت سجود تو کر، جنت کی رفاقت کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ اور اگر محبوب یہ شرط نہ بھی لگاتے تب بھی محبوب نے فرمایا سل توتا، تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ تو ظاہری حیات میں آپ جلوہ گر ہوں تب محبوب سے مانگیں تب بھی آپ عطا فرماتے ہیں، عالم برزخ میں ہے جب بھی مانگیں تو محبوب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ابو بکر اقتا نامی ایک شخص ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، محبوب نے عطا فرمایا۔ تو یہ جو شیخ تھے ابو بکر، یہ آپ کی مزار مقدسہ پہ گئے، کئی دن سے بھوکے تھے، آپ کے روضہ پاک کی جالیوں سے پیٹ کو لگا لیا اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی اور کے در سے کیوں مانگوں، مجھے آپ کھانا کھلائیں۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بین النوم والیقظہ کی یہ کیفیت ہے، نہ سو رہے ہیں نہ جاگ رہے ہیں، کھانا عطا فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو آدھی روٹی ان کے ہاتھ میں موجود تھی۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر مانگو، آپ عالم برزخ میں ہیں، مزار مقدسہ میں جلوہ گر ہیں تب مانگو عطا فرماتے ہیں، اور پھر عالم آخرت میں مانگو تب عطا فرماتے ہیں۔ اب عالم آخرت میں دیکھیں لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس جائیں گے، سب نے کہنا ہے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اور کے پاس جاؤ۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کسی کے پاس بھیجتے رہیں گے۔
اب اس وقت کوئی کہے کہ نبیوں سے مانگنا شرک ہے، قیامت کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالی عالم جلال اور جمال سے جلوہ گری اللہ کی اس کے شان کے مطابق ہے، پھر یہ انبیاء کے دروازے پہ جا رہے ہیں کہ ہماری شفاعت کرو، تو اس وقت محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ہاں ہاں ہم ہی تو ہیں۔ تو پتہ چلا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے اس جہان بھی مانگا جا سکتا ہے، محبوب اس جہان ہوں تب بھی مانگا جا سکتا ہے۔ ہم قبر میں جائیں گے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھا عقیدہ لے کے جائیں گے تو محبوب وہاں بھی شفاعت فرمائیں گے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، کیونکہ میرا دنیا میں آنا آپ کی ہدایت کے لیے ہے، دنیا سے جانا آپ کی شفاعت کے لیے ہے۔ تو آپ مزار مقدسہ میں ہے تب بھی آپ سے مانگو، اور قیامت والے دن بھی جب ان سے مانگا جائے گا، تو چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیامت والے دن ہم سب کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اسرار و رموز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔